صلوات بھیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، النبی المبید ورسول المصدق ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی۔ عزیزان گرامی قدر، آج یہ تیسری گفتگو دنیا میں ہر زندہ انسان تلاش زندگی میں مصروف رہتا ہے۔ زندہ رہنا صرف سانس لینے کا نام ہے، اور جب سانس رخصت ہو جائے تو وہ زندہ انسان لاشیں میں بدل جاتا ہے۔ لیکن مفہوم زندگی ہر زندہ انسان کی نگاہ میں مختلف ہے، اور انسان تلاش زندگی میں جس چیز کو وہ اپنی بہترین زندگی سمجھتا ہے اس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک عالم کی نگاہ میں مفہوم زندگی کچھ اور ہے، ایک طبیب کی نگاہ میں مفہوم زندگی کچھ اور ہے، ایک سیاسی ذہن رکھنے والے انسان کی نگاہ میں مفہوم زندگی کچھ اور ہے۔ انسان تلاش زندگی میں مختلف راستوں کو اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی نگاہ میں مفہوم حیات اور مفہوم موت صرف یہ ہے کہ جب تک انسان سانس لے رہا ہے تو دنیا بھر کے طبیب اسے زندہ رہنے کی سند دیتے ہیں کہ یہ زندہ انسان ہے۔ اگر آخری سانسیں بھی انسان لے رہا ہے تو دنیا بھر کے طبیب اسے زندہ رہنے کی سند دیتے ہیں، لیکن سانس رخصت ہو جائے تو دنیا بھر کے طبیب اس کی موت کی سند دے دیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی نگاہ میں حیات و موت کی تعریف۔ جب سانس لے رہا ہے تو دنیا کے طبیب کہتے ہیں کہ یہ زندہ انسان ہے، لیکن زندگی، موت و حیات کی تعریف کرنے کا تو حق اسی کو ہے کہ جو زندگی کا بھی خالق ہے اور موت کا بھی خالق ہے۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں دنیا بھر کے تمام عاقل کہتے ہیں کہ یہ زندہ انسان ہے، لیکن ذرا خالق سے پوچھو، خالق انسانوں کے سیلاب کو دیکھتا ہے اور کچھ لوگوں کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ تو زمیں پر چلنے پھرنے والی لاشوں کے مانند ہے، حالانکہ سانس لے رہا ہے۔ بظاہر زمانے کے طبیب کی نگاہوں کے اندر وہ زندہ کہلا رہا ہے، لیکن جو حیات کا خالق ہے اس کی نگاہ میں وہ چلتی پھرتی لاش کے مانند ہے۔ لیکن یہاں اسے چلتی پھرتی لاش کے مانند قرار دیا گیا، اور جب سانس رخصت ہو جائے
تو دنیا بھر کے طبیب سند دے دیتے ہیں کہ یہ لاشیں میں تبدیل ہو گیا، یہ مر گیا. لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ یہ تو چلنے پھرنے والی لاش کے مانند ہے. اور پھر خدا فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اللہ کی جانب سے رزق بھی حاصل کر رہے ہیں. یعنی کہ بظاہر تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، گولیوں سے چھلنی ہوا، دنیا کے طبیب اسے لاشا قرار دے رہے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے گما بھی نہ کرنا کہ یہ مر گیا ہے، بلکہ خدا کی نگاہ میں تو یہ زندہ ہے، اور زندہ رہنے کے لیے لازم ہے کہ رزق کا حصول جاری رہے. اللہ یہ رزق بھی پا رہا ہے. تو نگاہ انسان میں حیات کی تعریف کچھ اور ہے، موت کی تعریف کچھ اور ہے. بظاہر سانس لینے کا نام زندہ رہنا ہے، یہ زندہ انسان ہے، سانس لے رہا ہے. لیکن میں نے جملہ آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ ہر زندہ انسان تلاش زندگی میں مصروف ہے. جہاں وہ زندگی سمجھتا ہے اسی کے حصول کے لیے سرگرداں نظر آتا ہے. سمجھتا ہے کہ اچھا ڈاکٹر بن گیا تو یہ میری زندگی ہے، اچھا معلم بن گیا تو یہ میری زندگی ہے، اچھا پولیٹیشین بن گیا تو یہ میری زندگی ہے. انسان اسی راستے پہ گامزن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی زندگی کے تلاش میں نکلتا ہے. اب دنیا 1400 سال سے لے کے اب تک فرش عزا پر، مجلس عزا پر، منبر پر، گریہ زاری پر اعتراض تو کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کتنی حدود کو چھو لیا ہے، دنیا کی ترقی انسان کو کس نہج پہ لے آئی ہے. لیکن صدیوں سے لے کے اب تک اس قوم کا رویہ نہیں بدلا، مزاج نہیں بدلا. فرش عزا پر آتے ہیں، ایک خاندان کا تذکرہ سنتے ہیں، ایک خاندان کے تذکرے کو بیان کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال سے لے کے اب تک زمانے کا مزاج نہ جانے کس نہج پہ پہنچ گیا. لیکن 1400 سال پہلے اس قوم کا جو مزاج تھا، ترقی کی رفتار کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو جائے، لیکن ترقی کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ کیا وجہ ہے کہ فقط ایک ہی خاندان کا تذکرہ، ایک ہی قبیلے کا تذکرہ، کچھ افراد کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جملہ میں نے آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ ہر زندہ انسان تلاش زندگی میں مصروف نظر آتا ہے. ہم فرش عزا پہ آ کے رسم ادا نہیں کرتے، زندگی کو تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. زندگی ہے کیا؟ انسان کسی نہ کسی نظریے کے تحت زندگی گزارتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام ہو، سوشلزم ہو، اور دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے نظریے انسانوں نے دیے انسانی معاشرے کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، معاشرے کی زندگی کے لیے کیسے نظریے دیے گئے. عزیزان گرامی قدر، لیکن خدائے لم یزل نے انسانوں کی سوسائٹی کے لیے جس نظریے کو پسند کیا اس کا نام دین اسلام رکھا. کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان سلامتی کو چاہتا ہے، اور اگر سلامتی کی خواہش فطرت میں نہ ہوتی تو آج اگر دنیا بھر میں کہیں حادثات ہوتے ہیں، کہیں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس معاشرے کے لیے خدائے لم یزل کی بارگاہ میں جتنی استطاعت ہے، ہاتھ اٹھا کے وہاں معاشرے میں امن کے لیے، سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ تعریف کرتے ہیں کہ کافروں کا ملک صحیح، لیکن کم سے کم یہاں پر وجود سلامت تو ہے، یہاں زندہ رہنے والے انسان کو کوئی خطرہ لاحق تو نہیں ہے. لیکن وہ خدا جس نے اس دین کا نام ہی اسلام رکھا اور جس کے معنی ہی سلامتی کے ہیں، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ کافر دنیا میں اگر اسلام ہو تو اسلام کو خطرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والے مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اسلام کو خطرہ جب بھی ہوا ہے کافروں سے نہیں ہوا ہے، اسلام کو خطرہ جب بھی ہوا ہے کلمہ پڑھنے والوں سے ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور یہ جب بات جسموں کے لاشوں میں تبدیل ہونے کی آ گئی تو سوال یہ ہے کہ آخر کس نہج پر، کس بنیاد پر یہ انسانوں کو لہو سے رنگین کیا جاتا ہے. مسلمان اپنے سینے میں ایک قرآن رکھتا ہے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کے اوپر یقین بھی رکھتا ہے،
حج پہ جاتے ہیں تو ہاتھ کھول کے یا ہاتھ باندھ کے، اختلاف وہاں پر نہیں ہوتا ہے، لیکن سب کا عقیدہ ایک خانہ کعبہ کی جانب ہے، سب ہی ایک آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو آخر وہ بنیاد کیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر عالم اسلام ایک دوسرے کے خلاف نشتر لے کر ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ آخر وہ ہے کیا؟ تو کسی اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام میں جو سب سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے امامت کا مسئلہ۔ توجہ رکھیے گا، وہ مسئلہ ہے امامت کا مسئلہ۔ اور کہا کہ عالم اسلام میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو امامت کا قائل ہی نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو امامت کا قائل ہے۔ کہ اسی بنیاد پر عالم اسلام کے اندر مسلمان کے لہو کا پیاسا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امامت وہ ہے جو ہمارے اصول دین میں، ہمارے سے مراد دین کے اصول دین میں شامل ہے، اور 1400 سال سے لے کے اس عقیدے سے وابستگی اور اس عقیدے کی بنیاد پر قربانیاں دینا اس بات کی غمبازی کر رہا ہے کہ دنیا نے قیادت کی بات جب بھی کی ہے، انسانوں کی آرا کی بات کی ہے، انسانوں نے چناؤ کیا ہے قیادت کا، لیکن جب بات ہم قیادت کی کرتے ہیں، امامت کی کرتے ہیں، تو ہم نے انسانوں کی رائے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ جب بات امامت کی آ جائے تو اذن الہی کو دیکھا گیا۔ جہاں اذن الہی ہے، اسلام کی باغ دوڑ اسی قیادت کے ہاتھ میں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ عالم اسلام میں جو اختلاف پھیلا باد غدیر، اور کم سے کم جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور یقین ہے کہ قیامت میں ہمیں پہنچنا ہے، اور جب قیامت میں پہنچنا ہے تو خدائے لم یزل نے پکارا کہ قیامت کے منظر عجیب و غریب ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 نے بیان کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعبوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ قیامت میں ایک رہنما آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور ایک مرتبہ جب رہنما آگے بڑھے گا تو پلٹ کے اپنی قوم سے کہے گا کہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ تو قوم پلٹ کے کہے گی کیا کریں، ہم تو دنیا میں تیرے پیچھے چلتے تھے، اب یہ قیامت ہے تو یہاں بھی تیرے پیچھے پیچھے۔ تو وہ رہنما پلٹ کے کہے گا وہ دنیا تھی، یہ قیامت ہے، یہاں مجھے اپنا حساب و کتاب دینا دوبر ہو رہا ہے، تمہارا بوجھ اپنے کاندھوں پہ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اب یہ وہ رہنما کے جو دنیا میں لشکر کو دیکھ کر، ہجوم کو دیکھ کر، عوامی قوت کو دیکھ کر اپنے آپ میں فخر محسوس کیا کرتا تھا، لیکن جب قیامت کا میدان آیا، قیامت کی منزل آئی، تو وہ جو بوجھ دنیا میں تھا وہ اس کے لیے بھاری محسوس ہونے لگا، وہ لشکر اس کے لیے بوجھ بننے لگا۔ پلٹ کے کہتا ہے کہ جاؤ، چلے جاؤ، میرا ساتھ چھوڑ دو۔ تو قوم اس وقت تبرہ کرے گی، اس تبرہ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعبوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب رہنما قوم پہ تبرہ کرے گا، قوم رہنما پہ تبرہ کرے گی۔ اب یہ کون ہوگا جسے دنیا میں فقط دنیا نظر آئی، دنیا میں رہ کے قیامت کا منظر نظر نہیں آیا؟ توجہ رکھے گا، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ فلاں کو تاریخ اسلام میں برا کیوں کہتے ہو، فلاں کو تاریخ اسلام میں برا کیوں کہتے ہو؟ دیکھیں عشرہ مبشرہ کے اندر فلاں کو بشارت مل چکی تھی، فلاں کو بشارت مل چکی تھی۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں، اگر عشرہ مبشرہ کے اندر جنت کی بشارت مل چکی تھی تو پھر یہ بتاؤ اہل بیت کے در پر غلامی کی سند کیوں مانگی تھی؟ اہل بیت کے در پر غلامی کی سند مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا پر تو نگاہ تھی، قیامت پر نگاہ نہیں تھی۔ بس امامت کا عقیدہ اس لیے اپنے دل میں سجا کے رکھتے ہیں کہ دنیا کی قیادت نے کہیں اعلان نہیں کیا، یہ عالم اسلام کی قیادت ہے جو بعد نبوت امامت کے ذریعے سے جاری و ساری ہے۔ فقط امامت نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، قیامت میں بھی کامیاب۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات بھیجیے گا۔ عزیزان گرامی قد یہی تاریخ اسلام کا ایک المیہ ہے، کاش اگر عالم اسلام اس نازک مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور دیکھیے دنیا میں آج
کاش اگر مسلمانوں کے اندر بھی یہ سوچ اور یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ آپ کے معاشرے کے اندر ہے کہ انسان کو کوالٹی کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے۔ جب بات قوم کی قیادت کی آ جائے تو کسی میں ذرا سی کمی پیدا ہو جائے تو پھر قوم اس کو منتخب کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ اس میں یہ عیب، اس میں یہ عیب، اس میں یہ عیب۔ تو جب ایک اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے کسی عیب دار کو برداشت نہیں کر سکتا تو خدا عالم اسلام کی قیادت کسی عیب دار کے سپرد کیسے کر سکتا تھا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، جب عالم اسلام کی قیادت کی بات آ جائے، یہاں ایک جملہ کہتا چلوں کہ بظاہر مختلف حوالوں سے آپ نے اس حدیث کو سنا اور اہل تسنن کی اعلیٰ کتب میں اس حدیث کو محفوظ بھی کیا گیا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ لکھ بھی دیتے ہیں کہ پیغمبر نے اعلان کیا تھا غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا، اور اس کے بعد آج تحریکیں چلتی ہیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے۔ توجہ رکھیے گا، آج دنیا بھر میں مسلمان تحریک چلاتے ہیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، اور عالم یہ ہے نہ جانے کہاں کہاں کس کس مقام پر اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، نہ جانے کہاں کہاں اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ کہیں ذرا سے خاکے آ جائیں تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، کہیں کسی نے کوئی جملہ ادا کر دیا تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، کہیں کسی نے کوئی تقریر کر دی تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ پھر بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ دراصل یہ اسلام کی محبت میں نہیں ہوتے ہیں، دراصل مسئلہ ہے ٹریڈ کا، مسئلہ ہے کاروبار کا، مسئلہ ہے بزنس کا۔ کوئی نہ کوئی ایشو تو درکار ہوتا ہے اپنے قد و قامت کو بلند کرنے کے لیے، لیکن بات چل جاتی ہے ایک مسئلہ درپیش ہے کہ توہین رسالت کے حوالے سے قانون کیا ہونا چاہیے۔ توجہ رکھے گا، توہین رسالت کے حوالے سے قانون کیا ہونا چاہیے۔ نہ جانے اس قانون کی آڑ کے اندر کتنے بے گناہوں کو پس زندان کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گورنر کو بھی وہاں گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ تو اس ملک کے اندر ایک اور ظاہر ہے کہ عالم اسلام میں جو بھی مسلمان ہے اس کی نگاہ کے اندر یہ ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن رسول کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جہاں بھی رسول کی توہین کو برداشت کیا گیا، اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام تو خطرے میں نہیں ہوگا بلکہ اس مسلمان کا خود اسلام خطرے میں ہوگا، اس کا ایمان خطرے میں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین رسالت کا قانون بنانے کی رسپانسبلٹی ہے کس کی؟ توہین رسالت کا قانون بنائے تو بنائے کون؟ توہین رسالت کا قانون آپ بنائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کرے کہ توہین رسالت کا قانون صحیح معنوں میں نافذ ہو جائے، اس لیے کہ جب توہین رسالت کا قانون مرتب ہو جائے تو پھر معاملہ فقط آج کے دور تک نہیں رکے گا، پھر ہم تو آج سے شروع کریں گے، ماضی کے اوراق کو الٹ الٹ کے بتائیں گے کہ توہین رسالت کہاں کہاں کب کب کس کس نے کی تھی۔ ہم تو اس قانون کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ توہین رسالت کا قانون بنانے کی ذمہ داری ہے کس کو؟ کیا عام مولوی کو ذمہ داری ہے؟ کیا عام مولوی کی ذمہ داری ہے؟ کسی مفتی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ توہین رسالت پر لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے۔ اگر توہین رسالت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ابو طالب کو سمجھو۔ جس کی سمجھ میں ابو طالب نہیں آتا اس کی سمجھ میں یہ قانون بھی نہیں آ سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں اپنی جانب سے یہ جملے ادا نہیں کر رہا ہوں، تاریخ اسلام میں ان واقعات کو مرتب کیا گیا، محفوظ کیا گیا۔ آج ہمارے ہاں اس بات پہ جھگڑا نہیں ہے کہ توہین رسالت، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ جو مسلمان پیغمبر کو 40 برس تک نبی ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ جو 40 برس تک نبی کو نبی نہ مانے، کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اب اگر اس عقیدے کو سمجھنا ہے تو ابو طالب کے دروازے پہ سر کو خم کرو۔ ابو طالب بتائیں گے کہ عقیدہ نبوت کی تعریف کیا ہے، ابو طالب بتائیں گے کہ تحفظ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، ابو طالب بتائیں گے کہ توہین رسالت کا قانون کہتے کس کو ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ 5-6 برس کا سن پیغمبر کا، اور ایسے میں پیغمبر نکلے۔ عجیب مرحلہ کہ مسلمان تو 40 برس تک پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے،
نبی کو نبی نہ مانے، لیکن اس وقت معاشرے میں عیسائی سمجھ گئے، عیسائی گواہی دینے لگے۔ بچپن میں پیغمبر کا چہرہ دیکھا، ابو طالب سے کہا کہ حفاظت کرنا، ابو طالب سے کہا کہ حفاظت کرنا، یعنی کہ کافر بھی سمجھ رہے تھے کہ اس بچے کی حفاظت کوئی اور نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو ابو طالب حفاظت کرے گا۔ یہودی سمجھ گئے، کافر سمجھ گئے، اس بچے کی پیشانی کا نور بتا رہا ہے کہ یہ بچہ نبی ہے۔ مسلمان 40 برس تک نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن عیسائیوں کی کتابیں بول اٹھی، یہودی بول اٹھے، کاہن نجومی بول اٹھے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے۔ تو اب بتائیے مجھے، جو پیغمبر کو 5 برس میں نبی تسلیم کر لے، جو 5 برس کے اندر پیغمبر کی نبوت کی گواہی دے دے، وہ اعلیٰ ہوگا یا جو 40 برس تک دیکھنے کے بعد بھی نبی تسلیم نہ کرے؟ کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، 5-6 برس کا سن ہے پیغمبر کا، اور ایسے میں پیغمبر نکلے، کیونکہ زمانے نے جان لیا تھا کہ یہ بچہ ہے کون۔ پیغمبر نکلے اور ایک مرتبہ بھیڑ میں آئے، لوگوں نے توہین کری پیغمبر کی، غلاظت لی اور پیغمبر کے وجود پہ ڈال دی۔ اب یہ پیغمبر کے وجود پہ غلاظت نہیں ڈالی، بلکہ ڈالنے والوں نے اپنی تقدیروں کو غلیظ کیا۔ پیغمبر کے وجود پہ غلاظت ڈالی، پیغمبر اٹھے۔ اب مجھے بتائیے، یہاں تو ایسا مسئلہ ہوتا نہیں، یہاں تو اگر ذرا سی کوئی بات ہو تو فوراً پولیس کو فون کر دیا جاتا ہے اور پولیس آ جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر محلے میں کسی بچے کو تنگ کیا جائے تو بچہ کہاں جاتا ہے؟ وہیں جائے گا ماں باپ کے پاس کہ جو سننے والے ہیں۔ ادھر پیغمبر کے وجود پر غلاظت ڈالی، پیغمبر آئے اور کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب نے سر سے لے کے پیر تک پیغمبر کو دیکھا کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو۔ کہا بھتیجے یہ تمہارا حال کس نے کیا؟ کہا چچا لگتا ہے اب تو میرا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا۔ یہ سننا تھا کہ ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ کہا بھتیجے آج تو یہ جملہ کہہ دیا، جب تک تمہارا چچا زندہ ہے خبردار یہ جملہ تمہارے لبوں پہ نہ آئے۔ یعنی کہ اپنے جملوں سے ابو طالب نے پیغمبر کو تحفظ کی ضمانت بھی دے دی، تمہارا محافظ کوئی اور نہیں ابو طالب ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، لے کے چلے۔ بھتیجے بتاؤ یہ تمہاری شان میں گستاخی کس نے کی؟ کون ہے اس وقت کا شاتم جس نے تمہاری توہین کی؟ پیغمبر نے اشارہ کیا، چچا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابو طالب آگے بڑھے، بھیڑ میں سے کھینچ کے لے کر آئے، مقام وہی تھا، زمین پہ رکھا، ساری غلاظت ڈال دی اور ایک آرڈر جاری کیا۔ آرڈر نہیں بلکہ یوں کہوں کہ توہین رسالت کا پہلا قانون بنا دیا کہ یاد رکھنا جو پیغمبر کی توہین کرے گا اس کا دنیا میں بھی منہ کالا ہوگا، قیامت میں بھی منہ کالا۔ زمانہ آگے بڑھا، ابو طالب اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہے، زمانہ آگے بڑھا، دور آگے بڑھا۔ ایک جنگ ہوئی، صحابہ کا مجمع موجود، جنگ میں اسیر آ گئے۔ جب جنگ میں اسیر آ گئے تو ایک مرتبہ علی آگے بڑھے اور ایک مجمع میں سے اس اسیر کو کھینچا اور لا کے قتل کر دیا۔ صحابہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ نے کہا تھا کہ اسیر، لیکن یا رسول اللہ دیکھیے علی نے اسیر کو قتل کر دیا۔ آئے اور مسکرا کے کہنے لگے علی آئے تو پوچھ لیں گے کہ کیوں قتل کیا؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ کیا قانون اسلام علی سے پوچھ کے بنا رہے ہیں کہ علی آئے تو علی سے پوچھ لیں گے؟ اور آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیوں ہے؟ عجب نہیں، پیغمبر بتائے مسکراہٹ تو ایک منظر ہے، لیکن اس منظر کے پس منظر میں جو ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ علی آئے تو پوچھ لیں گے، علی آئے، یا علی یہ کہتے ہیں آپ نے اسیر کو قتل کیوں کیا؟ اب میرا اعتراض نہیں ہے، یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اس اسیر کو قتل کیوں کیا؟ ایک مرتبہ علی کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آئی، علی کے لبوں پہ مسکراہٹ نظر آئی کہ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں نے کیوں قتل کیا۔
پیغمبر کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں، انہیں بتاؤ کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے جب کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے پہلی مرتبہ قولوا لا الہ الا اللہ کہا تھا تو کافروں کی بھیڑ میں سے یہ کافر آیا تھا اور اس نے آ کر آپ کی شان میں گستاخی کی تھی اور اپنا لعاب نجیس آپ کے چہرے اقدس پہ ڈال دیا تھا کہ یہ تو گستاخی کر کے مجمع میں گم ہو گیا تھا، لیکن میری نگاہیں اسے تلاش کرتی رہی، آج میری نگاہوں میں آیا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اعتراض کرنے والے نے کہا یقیناً اعتراض کرنے والا بھی وہ ہوگا جو اسلام کی تعریف اس حوالے سے کرتا نظر آئے کہ اسلام روشن خیال مذہب ہے، اسلام بنیاد پرستوں کا مذہب، یہ تعریف کی جاتی ہے، اسلام انتہا پسند یا اسلام روشن خیال۔ اسلام نہ انتہا پسند نہ آج کے معنوں میں روشن خیالی، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام پر کوئی اور لیبل نہیں ہے، اسلام فقط اسلام ہے، اسلام کو کسی اور لباس سے آراستہ نہ کیجئے، اسلام وہی ہے جو سیرت پیغمبر کا نام، اسلام وہی ہے جو سیرت آل پیغمبر کا نام ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو جانتے ہیں اس نے آپ کی شان میں توہین کی تھی، آج میری نگاہ کے سامنے آیا تو میں نے قتل کر دیا۔ پھر ایک روشن خیال سامنے آیا کہ دیکھو پیغمبر نے خود تو قتل نہیں کیا، اگر پیغمبر قتل کرتے تو قانون بن جاتا، پیغمبر تو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، ہو سکتا ہے پیغمبر معاف کر دیتے، یہ قتل تو علی نے کیا، تو کب سے توہین رسالت کی سزا یہ ہو گئی کہ قتل کیا جائے۔ اب میں کیا کہوں، نہ آج تک آپ کی سمجھ میں نبی آئے، نہ آپ کی سمجھ میں آج تک نائب نبی آیا، اگر نائب نبی سمجھ میں آ جاتا تو نبی بھی سمجھ میں آ جاتا۔ اب آپ کیا جانے، اگر پیغمبر خود قتل کر دیتے تو زمانہ کہتا کہ اپنی ذات کا انتقام لیا، نہیں تو یاد کریے اس منظر کو کہ جب علی جنگ کرتے رہے اور عمر بن عبدود کو نیچے لٹایا، سینے پہ آگے اس نے علی کے چہرے پر تھوکا تھا، علی سینے سے نیچے اتر آئے کہ یا علی آپ نے مجھے قتل نہیں کیا، قتل کیوں نہیں کیا؟ کہ اگر قتل کر دیتا تو زمانہ کہتا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے قتل کیا، تو اس لیے پیغمبر نے وہاں قتل نہیں کیا تھا، جو مزاج نبوت کا تھا وہی مزاج امامت کا تھا، علی کے ہاتھ سے قتل کروا کے بتا دیا یاد رکھنا اللہ کا قانون کوئی اور نہیں بناتا، اللہ کا قانون اللہ کا ہاتھ ہی بنایا کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، تاریخ اسلام کا یہ المیہ ہے، تاریخ اسلام کا یہ ایک دکھ ہے کہ جو آج تک، میں نے کل کی مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ جس قوم کو آج تک یہ فرق محسوس نہیں ہو سکا کہ رہبر کی تعریف کیا ہے اور رہزن کی تعریف کیا ہے۔ ظاہر ہے جب فرق محسوس نہ ہو تو جس کے پیچھے چلے گا وہ اسی منزل تک لے جائے گا جہاں اس کے قدم گامزن ہوں گے۔ میں نے کہا کہ اگر آج تاریخ اسلام میں صرف 50 ایئرس 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کے ہونے والے واقعات کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر عالم اسلام کے آج بہت سے مسائل خود بخود سلجھ کے سامنے آئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عرض کروں عزیزان گرامی قدر، خدائے لم یزل نے پکارا، یاد رکھنا جو اللہ کا مددگار ہوگا پھر خدا اس کا مددگار ہوگا، اور اللہ کا مددگار کون ہوگا؟ جو دین اسلام کے لیے اٹھے۔ اب میں کیا کروں، ابھی گفتگو ہو رہی تھی میں کیا کروں۔ تاریخ اسلام میں نہ بدر میں علی نظر آئے، نہ احد میں علی نظر آئے، جنگیں تو لکھی گئیں لیکن علی کے بغیر، احد لکھی گئی لیکن علی کے بغیر، خندق بغیر، جن جنگوں میں علی کی تلوار چمکتی رہی وہاں علی نظر نہ آئے۔ تاریخ اسلام نے واقعہ تو لکھا لیکن علی کو مائنس کر کے لکھا، اور جب تاریخ لکھنے پر آئے، فتوحات کی تعریف، کامیابی کی تعریف، کہ دیکھو اتنے ملک فتح کیے، اتنے ملک فتح کیے، یہاں تلوار چلی وہاں تلوار چلی۔ اگر تلوار ملکوں کی فتح کے لیے تھی تو یہ بتاؤ یہ تلوار بدر میں کیوں نہیں چلی، یہ تلوار احد میں کیوں نہیں چلی، یہ تلوار خندق میں کیوں نہیں چلی؟ تلوار تو نظر آئی۔ کب نظر آئی تلوار؟ جب ایک مرتبہ چلے تھے اپنی بہن کو قتل کرنے کے لیے،
فقط وہاں تک تو تلوار نظر آئی، اس کے بعد نہ خندق میں نظر آئی نہ احد میں نظر آئی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اگر خلوص تجزیہ کرے کہ حقیقی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ مسئلہ اہم نہ ہوتا تو پروردگار دو عالم واضح طور پہ نہیں کہہ دیتا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ مشہور کریں گے، امام قیادت۔ یہاں عالم اسلام کا المیہ یہ ہے کہ عالم اسلام نے ان قیادتوں کو تسلیم کیا جن کو عوام نے منتخب کیا، لیکن 1400 سال سے لے کے اب تک جب بات ہم اسلام اور امامت کی کرتے ہیں تو ہم نے اس قیادت کو تسلیم کیا جو عوام کی آرا کی محتاج نہیں تھی، بلکہ اذن الہی سے زمانے کے اندر عالم اسلام کی قیادت۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے اپنے وصال سے قبل جو من کنت مولا اور جو اعلان امامت غدیر میں کیا تھا، قیامت تک کے لیے لوگوں کو جواب دے دیا تھا، خصوصاً ان اذہان کو جو ختم نبوت کی تحریک چلائے کہ دیکھو آج میں نے اعلان امامت غدیر میں کر دیا، اب باب نبوت ہوگا بند۔ اب یاد رکھنا تحفظ نبوت کے لیے کوئی اور کلیہ نہیں، پیغمبر نے بتا دیا امامت نام ہے تحفظ ختم نبوت کا، جہاں امامت ہوگی وہیں سمجھ میں آئے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن زمانہ اعتراض کرتا رہا، اور خصوصاً اہل بیت کی حیات، اہل بیت کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ جانے کن کن حوالوں سے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض کرنے والوں میں محدث دہلوی بھی ہے، امام رازی بھی ہیں، جنہوں نے اس عقیدہ امامت کے اوپر، کیونکہ مسئلہ صرف تاریخ اسلام میں یہی ہے کہ بعد پیغمبر اسلام کی قیادت کس کے ہاتھوں میں ہے، یہی تاریخ اسلام کا المیہ رہا۔ اور اگر تاریخ اسلام فقط یا اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمان فقط ون پوائنٹ ایجنڈا پر خلوص دل سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام کی اصل قیادت کس کے پاس، اگر یہ کہیں کہ اسلام میں قیادت کا تصور نہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک خدائے لم یزل نے قیادتوں کا سلسلہ کیوں رکھا؟ کیا آج کے دور میں پیغمبر کے بعد زمانہ اتنا قابل ہو چکا تھا کہ بغیر قیادت کے زندگی کے سفر کو گزار سکتا ہے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ خدائے لم یزل نے سورہ رعد میں پکارا تھا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یاد رکھنا کہ ہر قوم کے لیے ہم نے قیادت کو متعین کیا ہے، ہر قوم کے درمیان میں قیادت رہے گی۔ تو جب قیادت قوم کے درمیان میں رہے گی تو کیا خدا نے یہ معاملہ قیادت کے تعین کا لوگوں کے سپرد کر دیا؟ یہ عجیب مرحلہ ہوگا کہ آغاز میں تاج قیادت تو آدم کے سر پہ سجائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر، اور 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کیا اس زمانے کے لوگ قیادت کے محتاج تھے؟ کیا بعد پیغمبر زمانہ قیادت کے محتاج نہیں ہے؟ یاد رکھے گا، سال گزشتہ کی مجلس سے وہ جملہ مستعار لے رہا ہوں میں کہ جب جناب ابراہیم کی اس دعا کو میں نے آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ جب خدا نے ابراہیم کو قیادت دی نبوت کے بعد امامت کی روشنی میں، تو ابراہیم نے پلٹ کے کہا تھا قال هو من ذریتی، پروردگار اس کو میری ذریت میں قرار دے دے، یعنی کہ ذریت میں طلب کرنا۔ نگاہ ابراہیم بتا رہی تھی اور جواب ابراہیم بتا رہا تھا کہ یاد رکھنا اسلام کی قیادت کو دیکھنا ہو تو کسی اور خاندان کی طرف نہ دیکھنا، نہ اسلام کی قیادت تمہیں بنو امیہ میں ملے گی نہ بنو عباسیہ میں ملے گی، جہاں نسل ابراہیم ہوگی وہیں اسلام کی قیادت بھی ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور جب بات قیادت کی آ جائے، دیکھیے یہ قیادت ہے آج زمانے میں جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ ہے برسر اقتدار اور اپوزیشن میں رہنے کا۔ دنیا کو ڈھنگ ہی نہیں ہے کہ جب برسر اقتدار رہو تو کس انداز میں رہو، اور اگر تقدیر اپوزیشن میں لے کے چلی جائے تو کس انداز میں رہو۔ یہ ہے قیادت جو زمانے کو دستور دے رہی ہے قیادت کا۔ آج زمانے میں پروٹوکول ہوتا ہے وزراء کا،
منسٹرز، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جو سرکاری عہدیدار، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. لیکن علی کے ہاتھ میں جب ظاہری حکومت آئی تو علی چلے، اور کس عالم میں چلے؟ سادہ سا لباس. کوفے سے گزرے، دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں گرمی میں، پسینے میں شرابور، جلتی ریت پہ کھڑے ہوئے ہیں. علی مجمع کے درمیان سے خاموشی سے نکلے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، اگر کسی وزیر نے آنا ہو تو کئی گھنٹے پہلے روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، پہلے وہ گزر جائیں تو پھر عوام گزرے. اب علی نے دستور دیا، علی نکلے. کچھ لوگوں نے پہچان لیا، ارے یہی تو ہے والی کوفہ. ایک مرتبہ علی نے کہا تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ کہ یا علی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. کہ اس جلتی دوپہر میں، اس جلتی ریت پر میرے استقبال کے لیے کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ رئیس ہیں. اب علی نے دستور دیا، اس جلتی دوپہر میں جو تم کھڑے ہو، جلتی ریت پر جو تم کھڑے ہو، یاد رکھو رعیت کی ذلت میں حاکم کی عزت نہیں ہوتی، رعیت کی عزت میں حاکم کی عزت ہوا کرتی ہے. یہ علی نے دستور دیا. علی نے بتایا کہ حاکم ہو تو کس انداز میں. آج دنیا بھر کے اندر احتساب جیسے اداروں کی ضرورت پڑ گئی کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کہ جب برسر اقتدار آیا تو کس پوزیشن میں تھا، اور جب حکومت سے گیا تو کس پوزیشن میں تھا. یہ علی نے دستور دیا. بظاہر یہ مثالیں موجود ہیں. خاندان بنی ہاشم کا کوئی فرد بدنیت نہیں تھا، دولت پرست نہیں تھا. قربانیوں کا جذبہ اگر تھا اسلام کے لیے تو بنو امیہ، بنو عباسیہ میں کہیں نظر نہیں آیا. دولت پرست وہاں نظر آئے. اسلام کے لیے جذبہ قربانی خاندان بنی ہاشم میں نظر آیا. یہ مثالیں ہیں موجود. عقیل آئے، مثالیں ہیں نا موجود. علی آئے، جناب عقیل آئے کہ یا علی بیت المال آپ کے پاس، حکومت آپ کے پاس، اگر تھوڑا سا اضافہ ہو جائے تو میری مادی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے. یہ عقیل اور علی دونوں بھائی مل کر زمانے کو ایک سمبل دینا چاہتے تھے. ایک مرتبہ علی نے انگارہ اٹھایا کہ اپنا ہاتھ تو آگے کرو. کہا بھائی کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں جلتا ہوا انگارہ اپنے بھائی کے ہاتھ میں رکھ دوں؟ کہ یہ نہیں ہو سکتا، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. یہ علی اور عقیل نے مل کے زمانے کو مثال دی. جیسے چوتھے امام نے اور جناب محمد حنفیہ نے مل کے زمانے کے ذہن سے اس خلا کو دور کیا تھا کہ یاد رکھنا امام کون ہے. دونوں نے مل کے زمانے کو، نہ محمد حنفیہ ایسے تھے کہ اپنی امامت کا دعویٰ کرے، دونوں نے مل کے پیغام دیا. یہ پریشر پڑتا ہے جب زمانے کے اندر انقلاب آئے، جب زمانے میں خوریزی ہونے لگے، جب زمانے میں انتقام لینے کا مسئلہ ہو. آج بھی پاکستان کے اندر دنیا بھر میں ایسی واقعات ہوتے رہتے ہیں اور مثالیں موجود. امام حسن عسکری کو بزدلی کا تانا دیا گیا سلو کی بنیاد کے اوپر. چوتھے امام کو بزدلی کا تانا دیا گیا کہ باپ کربلا میں قتل ہو گئے، آپ آ گئے ہیں، اتنا لشکر مدینے میں موجود ہے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اٹھیے قیام کیجئے گا. جناب محمد حنفیہ کو لوگ آئے، جو ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے خوشامدیوں کا ٹولہ کہ آپ آئیے، ہم آپ کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں. عوام کا پریشر تھا کہ اٹھیے انتقام لیجئے گا. لیکن دونوں نے مل کے کیا کیا؟ چلے تھے خانہ کعبہ کی جانب. کہ دیکھو اب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام زمانے کا کون ہوگا. اب جس کو حجر اسود سے جواب آ جائے سمجھ لینا وہی زمانے کا امام ہوگا. حجر اسود نے گواہی دے کے بتا دیا کہ زمانے کا امام کون ہے. اب اگر امام بیٹھ جائے تو بھی امام ہے، خاموش رہے تو بھی امام ہے، تلوار نکالے تو بھی امام ہے، پابند سلاسل ہو جائے تو بھی امام ہے. یہاں علی نے اور عقیل نے مل کے زمانے کو سمجھایا کہ دیکھو میرے بھائی نے ہاتھ پھیلایا تھا میرے سامنے، اور اگر میں عطا کر دیتا تو اقربا پرستی کے تہمت مجھ پر لگ جاتی اور زمانہ کہتا کہ دنیا کے بادشاہوں کا مزاج ہے. علی نے بتا دیا کہ اگر تقدیر تمہیں برسر اقتدار لے آئے اور اگر اقربا پرستی نہ کرو تو احتساب جیسے قانون کی ضرورت ہی نہ پڑے. جب انسان اقربا پرستی کرتا ہے تو احتساب جیسے قانون کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ علی نے طرز حکومت بتایا اور علی نے بتایا اگر تقدیر تمہیں اپوزیشن میں لے کے چلی جائے تو اخلاقیات کے پرخچے نہ اڑانا، اپنے کردار کو ڈاؤن نہ کرنا، بلکہ اپنے کردار کو اور علم کو اتنا بلند رکھنا کہ اگر تقدیر تمہیں اپوزیشن میں لے آئے تو برسر اقتدار ہونے والا یہ کہے کہ تمہاری عظمت کا اعتراف کرے کہ یا علی اگر آج تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا.
صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا ہر دور میں اسلام کے تحفظ کا نام ہے امامت. ہر دور میں آج کی جو سوسائٹی، آج کی جو دنیا، آج کا جو معاشرہ ہے، اور خصوصاً عالم اسلام کا معاشرہ، نہ جانے کس کس حوالے سے کیا کیا جملے اور نہ جانے کیسے کیسے پر اسرار ہوتے ہیں اور پر اسرار ہو کے چلے جاتے ہیں. نہ جانے کیسے کیسے، اب تو یہی تو قیامت کی نشانیاں ہیں. نہ جانے کیسے کیسے نائی اب ڈاکٹر بن گئے ہیں، جن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ خود امامت کے قیام پر زمانے چلاتے ہیں، اور وہ امامت کی جنگ کو بھی دنیا کے بادشاہوں کی جنگ کی. اور ظاہر ہے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کی طرح جنگ دیکھیں گے تو سوائے فتوحات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. سوائے فتوحات کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا. لیکن دنیا کو سمجھنا چاہیے امام فقط دنیاوی بادشاہوں کی طرح مملکت کو فتح کرنے کے لیے نہیں آتا. امام کا کام ظاہری تخت و تاج سنبھالنا نہیں. امام ہے انسانوں کا امام. امام مردہ انسانوں کو زندگی دینے کا نام ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے کہا یہ تو چلتی پھرتی لاشوں کے مانند ہے. جب چلتی پھرتی لاشوں کے مانند ہو تو ایسی لاشوں کو زندگی عطا کرنا یا نبوت کا کام ہے یا امامت کا کام ہے. صلوات بھیجیے تو میں عرض کروں. دیکھیے تاریخ کے اندر مثالیں موجود ہیں. ایسا نہیں کہ اگر زمانہ یہ سمجھے کہ بنو امیہ یا بنو عباسیہ نے اماموں کو شہید کیا، اماموں کو پس زندان ڈالا گیا، تو پس زندان ڈالنا اور ہوتا ہے اور قیادت کو چھیننا اور ہوتا ہے. امام زندان میں بھی رہے، بظاہر ہاتھوں میں ہتکڑیاں تو ڈال دی گئیں، لیکن امام کی قیادت کو کوئی چھین نہیں سکا. امام زیر خنجر رہے تو پھر بھی قیادت کرتا ہے، نو کے سینہ پہ آئے تو پھر بھی قیادت کرتا ہے. بدر احد میں اگر احد میں ذوالفقار چمکے، خیبر میں ذوالفقار چمکے تو قیادت. اور 23 برس اگر وقتاً فوقتاً شمشیر ذوالفقار نہ نکالے تو نکالنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہاتھوں میں قوت نہیں، سب کچھ ہے، قیادت نہیں چھین سکتے. یہ تو آل رسول کا کرم ہے کہ آل رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ یاد رکھنا اگر تخت و تاج حاصل کرنا فقط ہماری ذمہ داری ہوتی تو دنیا میں مثالیں بہت موجود، لیکن اگر لاشوں کے انبار لگا دیتے تو پھر کوئی ہماری قیادت کو اسلامی قیادت تسلیم نہیں کرتا، پھر ہماری قیادت کو بھی بادشاہوں والی قیادت کی صورت میں دیکھتا. لیکن آج 1400 سال کے بعد ابھی کربلا جانے والے دیکھیں گے، نجف اشرف جائیں گے، کوفے جائیں گے، جا کے جو شام جائیں گے وہ منظر دیکھیں گے. 1400 برس پہلے قوتیں ٹکرائی. ایک وہ جو قیادت فقط استعمال کرتے تھے تخت و تاج کے لیے، اہل بیت سے دشمنیاں کی فقط تخت و تاج کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ان کی قیادت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک تخت و تاج رہے. جب تخت و تاج چھن جاتا ہے تو قیادت بھی چھن جاتی ہے. لیکن اہل بیت تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے. جملہ بعد میں ادا کروں گا، پہلے سورہ شورا کی اس آیت کو سماعت کی نظر کروں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. سورہ شورا نے پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یاد رکھنا قیامت میں نہ یہ مال کام آئے گا اور نہ یہ کثرت اولاد، فقط تمہارے سینے میں دھڑکنے والا قلب سلیم ہے جو کام آئے گا. بنو امیہ نے کیا کیا؟ دولت کو جمع کیا. بنو امیہ نے کیا کیا؟ لشکر کو جمع کیا. بنو عباسیہ نے کس پہ گھمنڈ کیا؟ تخت و تاج پر، دولت پر. اور اہل بیت نے کیا کیا؟ اہل بیت نے دولت کو لٹایا ہے. اور ایک جملہ اور کہتا چلوں، بات کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے. جب میں نے جملہ آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ اہل بیت کا کام ہے دولت کو لٹانا، آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ دیتے ہیں اہل بیت دیتے ہیں خدا کے اذن سے، خدا کے اذن سے.
اور جب ہم ان سے طلب کرتے ہیں تو زمانہ ہمیں کفر کے فتووں سے نوازتا ہے. اور کسی منقبت میں نے چند اشعار کہے تھے کہ عشق حیدر کے جو بہلول ہوا کرتے ہیں، عشق حیدر کے جو بہلول ہوا کرتے ہیں، تخت شاہی کو وہ ٹھوکر پہ رکھا کرتے ہیں. روٹیاں مانگی فرشتوں نے درے زہرا سے، دیجئے فتوے کے وہ شرک کیا کرتے ہیں. دیجئے فتوے کے وہ شرک کیا کرتے ہیں. آپ جھوٹوں کو ملاتے ہیں سدا سچوں سے، آپ جھوٹوں کو ملاتے ہیں سدا سچوں سے، ہم اسے تیغ تبرہ سے جدا کرتے ہیں، ہم اسے تیغ تبرہ سے جدا کرتے ہیں. اور ابو طالب کو جو کہتے ہیں ابھی تک کافر، کلمہ پڑھ کے پیمبر سے دغا کرتے ہیں. عزیزان گرامی کا تاریخ نے یہ تو لکھا، مولانا مودودی نے بھی لکھا، میں وہ واقعہ پڑھنا نہیں چاہتا. مسکین یتیم اسیر کو جو روٹیاں دی، کہا وہ فرشتہ تھا جو مانگنے کے لیے آیا، فاطمہ کے در سے مانگا. کیا فرشتے کو نہیں پتا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو پھر دیجئے فتویٰ کہ وہ فرشتہ بھی شرک کر بیٹھا، دیجئے فتویٰ. لیکن نہیں، میں یہ تسلیم تو کر لیا کہ اہل بیت کے دروازے پر بس ایک جملہ کہنا چاہوں گا. دوستو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت کا وقت آ جاتا ہے مومنین پر، اور مومنین کا امتحان تو مصیبت سے لیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے، کبھی اگر ایسا ہو کہ گھر میں کچھ نہ ہو اور دروازے پہ مانگنے والا ہو، گھر میں کچھ نہ ہو لیکن گھر سے اٹھا کے دے دو، تو سمجھ لینا کہ یہ وہ راستہ ہے جو علی اور فاطمہ کا راستہ ہے. اور اگر گھر میں جمع کر لیا، دروازے پہ امیہ کا بنو عباسیہ کا راستہ ہے. عزیزان گرامی کر قرآن نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتى اللہ بقلب سلیم، کہ یاد رکھو قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، فقط سینے میں دھڑکنے والا قلب سلیم. اب خدائے لم یزل نے پورے وجود پر کسی اور شے کو نہیں پکارا، پورا وجود اللہ کا عطا کردہ کی بات، نہ آنکھوں کی بات، نہ ہاتھوں کی بات، نہ پیر کی بات، کہ سینے میں دھڑکنے والا قلب سلیم، پاک صاف دل ہوگا جو کام آئے گا. اب اہل بیت تخت و تاج کے حصول کے لیے نہیں آئے، سروں پہ حکومت کرنے نہیں آئے، سروں پہ جبر سے حکومت کی جاتی ہے. اہل بیت آئے ہیں تو دلوں میں حکومت کرنے کے لیے. آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، کربلا جانے والے دیکھیں گے، شام میں جانے والے دیکھیں گے. جب شام میں پہنچیں گے تو یزیدی محل کھنڈر میں نظر آئے گا. جب کربلا پہنچے کوفے میں تو ابن زیاد میں نظر آئے گا. لیکن جس کو مٹانا چاہتا، نجف میں علی کا روضہ بھی منور نظر آتا ہے. شام میں جس زینب کی آواز کو دبانا چاہتا، آج سیدہ. اور دیکھیے عجیب بات ہے، عجیب مزاج. تخت تھا حاکم شام کے پاس، روپیہ تھا حاکم شام کے پاس، دولت تھی حاکم شام کے پاس، لشکر تھا حاکم شام کے پاس. اب جس کے پاس اس وقت کا میڈیا موجود، مورخ اس کے موجود، قلم اس کے پاس موجود، فتویٰ دینے والے مفتی موجود، تو اتنی قوت کے ساتھ 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد آج شام پہچانا جاتا تو کس سے؟ حاکم شام سے پہچانا جاتا. لیکن صدیوں کی تاریخ گواہ، آج شام کسی اور سے نہیں پہچانا جاتا. ارے ملک پہچانا جاتا ہے ان سے پہچانا جاتا ہے جو فاتح ہوا کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ملک پہچانے جاتے. اہل بیت تخت و تاج کے حصول کے لیے نہیں آئے، اہل بیت تو آئے ہیں دلوں میں حکومت کرنے کے لیے. دلوں میں حکومت کرنا انبیاء کا طریقہ کار تھا، تخت و تاج کو حاصل کرنا کوئی کمال نہیں تھا. جو اپنے سامنے آنے والے جب دنیا آزمانے کے لیے آئے کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، واقعہ پورا نہیں پڑھ رہا، امام نے پوچھا پڑھا دوں کا؟ پڑھا دیجئے. جو زندہ کو مردے میں اور مردے کو زندہ میں تبدیل کر دے تو تخت و تاج کا حاصل کرنا کوئی کمال تھوڑی ہے. جس کے گھر کی کنیز سونا بنانے کی ماہر ہو، اس کے لیے تخت و تاج کا حاصل کرنا کوئی کمال نہیں تھا. لیکن کہا کہ تخت و تاج حاصل کرنا ہمارا مقصد ہی نہیں. ہم تو آئے ہیں انسان کو زندگی عطا کرنے، اور زندہ انسان وہ ہوتا ہے جو قلب سلیم کا مالک ہو. یاد کریے اس وقت کو کہ جب اپنے وقت کا عباسی حکمران تخت پہ بیٹھا،
اور اس وقت کا میرا 7واں امام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ واقعہ تو آپ کے قیمتی اذہان میں محفوظ ہوگا کہ جب جناب زلیخا پر اعتراض ہوا تھا کہ آخر یوسف میں ہے کیا، تو کہا ٹھیک ہے، پھل ہاتھ میں دے دیے اور سب نے پھل کاٹے، پھل کاٹا، ہاتھ بھی، جب ہاتھ زخمی ہوا تو لہو بھی گرا۔ جب زخمی ہوتا ہے تو انسان کی چیخ تو نکلتی ہے، کیا تاریخ نے لکھا کہ وہاں کسی عورت کی چیخ بلند ہوئی ہو؟ نہیں ہوئی، کیونکہ فقط ایک حسن ایسا دیکھا جو دل میں اپنا اثر پیدا کر گیا، اور جب حسن کو دیکھتا ہے تو دل بے اثر ہوتا ہے، اور یہیں سے محبت اور عشق کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محبت اور عشق کے اندر تکلیفوں کا احساس نہیں ہوا کرتا ہے، اور محبت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ خدا نے کہا ہم نے کامیابی کی منزل جو قرار دی وہ قلب سلیم۔ 1400 سال سے لے کے اب تک کہیں اگر زنجیر زنی ہو، اپنے آپ کو لہو لہان کر رہا ہو، لیکن کہیں کتنا ہی گہرا زخم کیوں نہ ہو جائے، ذرا سی پھانس عام دنوں میں چپ جائے تو انسان تکلیف سے کر رہا اٹھتا ہے، لیکن اگر جسم پہ زخم لگ جائے تو وہاں کو چیخ بلند نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ دل کا ہے، معاملہ قلب کا ہے۔ توجہ رکھیے گا، معاملہ قلب کا ہے۔ جن کے قلب کے اندر اہل بیت کا عشق ہوا کرتا ہے وہاں تکلیفوں کا احساس نہیں ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت آئے ہیں انسانوں کے قلب کو طاہر کرنے کے لیے۔ قلب سلیم ہوگا وہیں دائمی حیات، وہیں اصل زندگی، وہیں مفہوم زندگی سمجھا جائے گا۔ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب جناب یوسف تھے آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے، تو خدا لم یزل نے کہا لولا ار برہان لرب، خدا نے اپنی برہان دکھائی تو یوسف کا دامن عصمت محفوظ رہا۔ اگر خدا برہان نہ دکھاتا تو ہے نا نازک مرحلہ، بات ہے نبوت کی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بات ہے نبی کی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے کہا ہم نے برہان دکھائی تو یوسف کا دامن عصمت محفوظ رہا۔ اپنے وقت کا ہے ظالم و جابر بادشاہ، بنو عباسیہ کا بادشاہ، تخت پہ موجود ہارون رشید، اور 7واں امام ہے زندان کے اندر۔ اچھا جسے زندان میں کر دو، یہ تو حکومت کا طریقہ کار رہتا ہے کہ جس سے خطرہ لاحق ہوتا ہے اسے پابند سلاسل کیا جاتا ہے، لیکن عجیب مزاج رہا بنو امیہ بنو عباسیہ کا کہ زندان میں رکھنے کے بعد پھر بھی خوف میں مبتلا رہے۔ جب زندان میں قید کر دیا تو پریشانی کیسی، لیکن پریشانی اس بات کی تھی، جانتے تھے کہ دنیا کی قیادت تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اسلام کی اصل قیادت تو انہی کے پاس ہے جنہیں زندان میں قید کیا۔ اب پریشان ہے، کریں تو کیا کریں؟ پورا واقعہ نہیں پڑتا، ایک عورت کا انتخاب کیا گیا، وہاں جناب یوسف کے لیے کہا کہ ہم نے برہان دکھائی تو یوسف کا دامن عصمت محفوظ رہا۔ اگر خدا برہان نہ دکھاتا تو کیا ہوتا، یہ میں آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، مسئلہ نبوت کا مسئلہ بڑا نازک مرحلہ۔ خدا نے حفاظت کی، برہان دکھائی، یوسف کا دامن عصمت محفوظ رہا، لیکن 7واں امام ہے قید خانے میں۔ ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا گیا، خریدا گیا، پیسے دیے گئے، مجھے کرنا کیا ہے کہ جا کے زندان میں شور مچانا۔ جب تیری شور کی آواز ہمارے دربار تک پہنچے گی تو میڈیا ہمارا موجود ہے، ہم بتائیں گے یہ امام ایسا، ہم بتائیں گے یہ امام ایسا۔ اب جب یہ عورت گئی تو دیکھا زنجیروں میں جکڑا ہوا کوئی قیدی نظر آیا، یہ سامنے گئی، امام دائیں ہو گیا، یہ دائیں ہوئی امام بائیں ہو گیا، یہ بائیں ہوئی امام نے پشت کر لی۔ اب عجیب مرحلہ ہے، امام رخ بدل رہے ہیں اور یہ امام کا طواف کر رہی ہے۔ بتا دیا جو امام کا طواف کیا کرتا ہے تقدیریں کیسی بدلا کرتی ہیں۔ طواف تب امام ٹھہرے، امام نے پوچھا تو یہاں کیسے آئی، کس لیے آئی؟ بھول گئی مقصد، کیونکہ سن لیا تھا کہ جملے ادا کرنے سے پہلے امام نے ہاتھ اٹھائے تھے۔ جب ہاتھ اٹھائے یا صبح ہو یا قدوس ہو بے رحمت کا استغیث دعا کی تو دیکھا در و دیوار سے جواب آنے لگا، پریشان ہو گئی۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا کیسے آئی، گھبرا گئی کہ مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا۔ اتنا سننا تھا، امام نے اشارہ کیا، دیکھا کہ جگہ جگہ فرشتے ملائکہ نظر آئے۔
امام نے کہا ہماری خدمت کے لیے ملائکہ کم تھے جو تجھے بھیجا گیا؟ یعنی کہ امام نے بتا دیا زنجیروں میں ہوں، مجبور نہ سمجھ لینا، اختیارات رکھتا ہوں۔ جس کے پاس اتنے ملائکہ موجود، اگر اشارہ کرے تو ہارون رشید کے تخت کو جب چاہے الٹ دے، لیکن امام تخت و تاج کے حصول کے لیے نہیں آیا۔ اب ایک مرتبہ وہ سجدے میں، ادھر ہارون رشید پریشان کہ جاؤ لے کر آؤ۔ اب تک دربار میں شور نہیں ہوا، اب تک دربار میں آواز نہیں آئی۔ اب جو آئے تو دیکھا کہ وہ عورت سجدے میں پڑی ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ تو نے بھیجا تھا امام کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن وہ تو سجدے میں پڑی ہے۔ کہ جاؤ بالوں سے گھسیٹ کے لے کر آؤ، بالوں سے گھسیٹ کے لے کر آئے۔ کہ یہ تو نے کیا کیا؟ پیسہ ہمارا خریدا ہم نے، تو وہاں کر کیا رہی تھی؟ کہ بادشاہ تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تیری مہربانی جو تو نے قید خانے میں بھیجا۔ کا شکریہ کس بات کا؟ کہ بادشاہ میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ سجدے کی لذت ہوتی کیا ہے، مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا وہ جناب یوسف سے خدا نے برہان دکھائی تو یوسف کا دامن عصمت محفوظ رہا۔ اسلام کی باغ دوڑ ہے 7ویں امام کے ہاتھ میں، اپنا بھی دامن عصمت محفوظ رکھا۔ اگر گنہگار آ جائے تو سرحد عصمت میں اس کو بھی داخل کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، امام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پلٹ دے، یہی مقصد تھا۔ لیکن کیسے سنگ دل تھے، کیسے سنگ دل تھے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا مرثیہ میں، ہر بھائی کو اپنی چھوٹی بہنوں سے پیار ہوتا ہے، لیکن دعا کرتا ہوں اللہ کسی بھائی کو ایسا مجبور نہ کرے جیسے سکینہ کا بھائی سجاد نظر آیا۔ بہنیں خواہش کرے، کوئی فرمائش کرے تو بھائی بڑھ کے پوری کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ سید سجاد کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی جب شمر کے تماچے سکینہ کے رخسار پر پڑ رہے ہوں گے اور سکینہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہوں گی، تو سید سجاد عجب نہیں خاموش لہجے میں کہہ دیتے ہو گردن جھکا کے بہن معاف کر دینا، اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے تو مجال تھی شمر کا تماچا تیرے رخسار تک پہنچتا۔ عزادار و حسین کی یہ یتیمہ تماچے کھاتی رہی، سید سجاد تازیانے کھاتے رہے، کوفے کے بازار سے گزر گئے، شام کے بازار سے گزر گئے، شام کے زندان میں آ گئے۔ اب بہن بھائیوں کا عجیب معاملہ ہے۔ عزادارو جناب سکینہ سید سجاد کے قریب بیٹھی رہتی تھی۔ عجب عالم تھا، راوی کہتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سید سجاد کے زانو پر سکینہ کا سر ہوتا تھا، دونوں بہن بھائی باتیں کرتے رہتے تھے کہ ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہ جو فضا میں پڑی، پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ معصوم تو معصوم ہی ہوا کرتے ہیں، معصومان معصوم لہجے میں پوچھا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے کہا بہن یہ آب و دانہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ عزادارو دن ڈھل گیا، شام آئی تو ایک مرتبہ پرندے پھر واپس نظر آئے، پھر معصومان معصوم لہجے میں پوچھا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن اب یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ گھروں کا نام سننا تھا۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا وہ دن کب آئے گا جب ہم اپنے گھروں کو جائیں گے؟ اب سجاد بہلائے تو کیسے بہلائے؟ عزادارو سید سجاد دل پکڑ کے رہ گئے۔ روز و شب ایک رات قید خانے میں قیامت کی آ گئی۔ عزادارو سکینہ نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ جناب سید سجاد نے پوچھا، جناب زینب نے پوچھا، جناب ام کلثوم نے پوچھا بیٹی سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ ام رباب آگے بڑھی، سکینہ میری لال کیوں رو رہی ہو؟ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، جناب زینب سے کہتی ہے پھوپھی اماں میں نے خواب میں ابھی اپنے بابا کو دیکھا ہے اور میرے بابا
بابا آ کے کہہ رہے تھے سکینہ تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آیا ہے. اب جو اہل حرم نے یہ سنا ایک مرتبہ زندان میں کوہرام بپا ہو گیا. سکینہ کا زندگی میں واہ سکینہ کہہ کر ماتم شروع ہوا. عزادارو قید خانے کا جو یہ شور یزید کے کانوں تک پہنچا. ایک مرتبہ پوچھا ارے یہ قید خانے میں شور کیسا ہے؟ کسی نے کہا حسین کی بچی تڑپ رہی ہے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا اسے بہلاؤ میری نیند میں خلل نہ ڈالے. کسی نے کہا یہ سر حسین بھیج دے شاید اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر بہل جائے. عزادارو سر حسین زندان میں آیا. اب جو بچھڑے ہوئوں نے وارث کے سر کو دیکھا ایک مرتبہ کھڑے ہو کر استقبال کیا. سید سجاد آگے بڑھے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. سید سجاد نے بابا کے سر کو لیا اور ایک مرتبہ چلے ہیں سکینہ کی جانب. سکینہ بیٹی بابا کو یاد کر رہی تھی نا، لو بابا آ گئے ہیں. اب سکینہ نے بابا کے سر کو گود میں لیا. بیٹی ہے نا بچپن میں بابا کا پیار یاد آ گیا، گزرے ہوئے واقعات یاد آ گئے. سکینہ نے بابا کے سر کو چومنا شروع کیا اور ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں کو حسین کے رخسار پر رکھا اور کہنے لگی بابا میرے رخساروں پر تو آپ پیار کیا کرتے تھے، بابا آپ کے بعد پیار کرنے والا تو کوئی نہ آیا، تماچے مارنے والے آتے رہے. بابا جو گوشوارے آپ نے پیار سے پہنائے تھے بابا اتارے نہیں، ظالم چھین کے لے گئے، میرے کان بھی زخمی ہو گئے. عزادارو سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہے. ایک مرتبہ بابا سے باتیں کرتے کرتے سکینہ خاموش ہو گئی. جناب زینب نے کہا سجاد دیکھ شاید میری سکینہ بہل گئی ہے، شاید میری سکینہ کو نیند آ گئی ہے، شاید میری سکینہ سو گئی ہے. سید سجاد آگے بڑھے. سکینہ کی آغوش سے حسین کا سر لیا، سکینہ کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی. سید سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں میری بہن ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے. عزادارو سکینہ کا جنازہ ہے. ایک مرتبہ غسالہ کو منگایا گیا، غسالہ آئی ہے غسل دینے لگی. غسل دیتے دیتے کے رو پڑی. سید سجاد آگے بڑھے. کہا بی بی یہ تو چیخ مار کے کیوں رو رہی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مولا بس اتنا بتا وہ کون سا ستم ہے جو اس بچی پہ نہیں ہوا؟ سید سجاد نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولا جب میں نے کرتا اتارنا چاہا تو معصومہ کے وجود پر ایک زخم ایسا تھا کہ کرتے نے مجھے اجازت نہیں دی. سید سجاد رو پڑے. ارے میری مظلومہ بہن ایسی چاچا کو روئی تو تماچا کھایا، بابا کو روئی یا تماچا کھایا یا تازیانہ کھایا. اللہ کسی بھائی کو ایسا مجبور نہ کرے. ہتھکڑی والے ہاتھوں پر سید سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا، لے کے چلے ہیں ننھی سی لہد کی طرف. ایک مرتبہ لہد میں اتارنا چاہا کہ لہد سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. سجاد ہماری امانت ہمیں دے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون.